بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی ایک یوتھ کنونشن سے آ رہا ہوں۔ ایک تو وہاں جا کے اپنی عمر کا احساس ہوا، لیکن اس سے زیادہ جس چیز کا احساس ہوا اور بڑی شدت سے، وہ ان کے دمکتے چہروں پہ چمکتی ہوئی آنکھیں، اور ایسا تھا کہ ہر لڑکی ہر لڑکے کی آنکھوں کے اندر ایک خواب سجا ہے۔ کمال بات ہے، جب میں آپ کے پاس آتا ہوں یہاں پر یا شام کو ٹی وی کے پروگرام پہ جاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کوئی ماتم ہو رہا ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، لٹ پھٹ گئے، برباد ہو چکے ہیں۔ مگر وہاں تو سما کچھ اور تھا، وہاں تو ہر ایک کی آنکھ میں ایک خواب تھا۔ وہاں پہ تو بیٹھی ہر جوان خاتون اور جوان مرد، کوئی 23 کا، کوئی 24 سال کا، کوئی 26 سال کا، وہ تو ایسے تھے کہ بھائی ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمیں تو معلوم ہے ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارے راستے سے تمام لوگ ہٹ جائے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اور وہ منزل کیا ہے؟ منزل بڑی واضح ہے کہ ایک گھر ہو جہاں پہ روزگار ہو، بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیج سکیں، ماں باپ کو ہسپتال لے جا سکیں، مہنگائی کا بوجھ کم ہو، زندگی آگے بڑھتی چلی جائے۔ کوئی کسان ہے تو وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھاتا چلا جائے، کوئی آئی ٹی کے لوگ بہت آئے ہوئے تھے، بچے کو مشین لرننگ کی باتیں کر رہا تھا، کوئی اے آئی کی بات کر رہا تھا، یعنی وہ زبان بول رہے تھے جو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دو علیحدہ علیحدہ پاکستان ہے؟ ایک وہ جس میں صرف تاریکی دکھائی جا رہی ہے، نا امیدی دکھائی جا رہی ہے، اور ایک وہ جس میں صرف روشن خیالی ہے، امید ہے، عزم ہے، یقین ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو میں واپسی پہ سوچتا آیا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو مجھے احساس ہوا کہ ان کی منزل کے راستے میں کچھ لوگ حائل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو آباد نہیں دیکھنا چاہتے، جو آپ کو، مجھے، ہم سب کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ چھوڑ جاؤ، چھوڑ جاؤ، یہ لٹ چکا ہے قافلہ۔ کبھی مشرقی پاکستان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ملک ٹوٹنے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی لشکروں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی دھرنوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی جلاؤ کی بات کرتے ہیں، کبھی گھیراؤ کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو اس منزل کے راستے میں حائل ہیں۔ ارے بھائی، سوچنے کا وقت ہے۔ آپ سوچیں کہ برباد کی بات کرتے ہیں تو کچھ آباد کا بھی تو گمان میں آتا ہوگا۔ ملک برباد کیا جا سکتا ہے تو ملک آباد بھی تو کیا جا سکتا ہے، تو آپ کے گمان میں یہ آباد کیوں نہیں آتا؟ یہ اٹھ اٹھ کے آپ کے ذہن میں برباد کیوں آتا ہے؟ اگر آپ آباد کرنا چاہیں، اگر آپ آباد کرنا چاہتے تو جس دن پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت، آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہیں، آئیے حکومت بنا لیتے، اگر آبادی کرنی ہوتی تو بھائی بنا لیتے نا، آتے حکومت بناتے، لوگوں کے مسائل حل کرتے، یہ مہنگائی کو ختم کرتے، یہ فارم 45 47 کی تکرار کو اپنی سپرویژن کے اندر اپنے سامنے بٹھا کے کھلواتے تمام چیزیں۔ یا آج ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو خود کیوں نہیں آ کے انہوں نے اس کو اوپر سپروائز کیا؟ تو عجیب سی بات لگتی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت نہ بنائیں، چلے مان لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا کہ آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پہلے شاہ صاحب گئے ان کے پاس، اس کے بعد چند صاحب گئے، دو لوگ وفد گئے، ایک فون پہ انہوں نے بات کی اور ایک وفد لے کے گئے کہ آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آباد کرنا ہو تو سپورٹ لینا، یا چلیں آباد کرنا ہو تو پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے، آپ حکومت بنا لیں۔ کہا کیا؟ پی ایم ایل این بھی نہیں بنائے گی، پیپلز پارٹی بھی نہیں بنائے گی، ہم بھی نہیں بنائیں گے۔ جب نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آئینی بحران پیدا ہوگا۔ جب آئینی بحران پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ملک برباد ہوگا۔
تو صرف بربادی آئی گمان، آبادی نہیں آئی گمان، ترقی نہیں آئی گمان۔ ارے بھائی، اگر ملک کو آباد کرنا چاہتے تو امریکہ میں جسے سائفر لہرا لہرا کر کہا تھا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور پڑھ کے بتایا تھا کہ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی پارلیمان کو امریکہ برباد کرنا چاہتا ہے، اور جب کوئی ملک کسی کے آئین کو یا پارلیمان کو پامال کرے تو اعلان جنگ ہے۔ اور پھر اعلان جنگ کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ جا کے ایک لابسٹ ہائر کر لیا، ڈیوڈ فینٹن۔ آپ کو معلوم ہے ڈیوڈ فینٹن کون ہے؟ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں اور آج پھر دعوت دیتا ہوں کیمرے کے ذریعے ملک کے تمام بچے بچیوں کو، ڈیوڈ فینٹن، یہ دو نام ڈالیں، اور ایک ویب سائٹ ہے جس پہ تمام لابسٹ کے نام لکھے ہیں اور ان کے سپانسرز کے نام لکھے ہیں، وہاں پہ ڈیوڈ فینٹن پی ٹی آئی کا لابسٹ لکھا ہوا ہے، اماؤنٹ بھی لکھی ہے کہ کتنے پیسے دیے ہیں۔ ڈیوڈ فینٹن وہ آدمی ہے جو 3 سے 4 دہائیوں سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہا ہے، ایک ایسا شخص جو پاکستان کی جو ضمانت ہے ہماری حفاظت کی، ہمارا ایٹمی پروگرام، اس کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ کیمپین کرتا ہے، اور جو بھی بچہ بچی جائے گا دیکھنے کے لیے اس کو نظر آئے گا کہ وہ کانسرٹ کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف کیمپین کر رہا ہے، اسے آپ نے ہائر کر لیا کس کے لیے؟ پاکستان کے خلاف۔ ارے بھائی، وہ پاکستان کے حق میں تو ہے نہیں۔ ایک شخص جو پاکستان کی بربادی کا ذمہ لیے آپ کے پیسوں کے بغیر 40 سال سے کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو لابسٹ ہائر کر کے پیسے دیے کیا کرنے کو؟ ملک آباد کرنے کو۔ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ ڈیوڈ فینٹن کو پیسے دیں گے تو پاکستان آباد ہوگا یا برباد ہوگا؟ اور اگر آپ کے ذہن میں پاکستان کو آباد کرنا ہوتا تو یہ جو ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے آپ نے امریکہ میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروائی ہے، اس سے پاکستان کا بھلا ہوگا نا۔ پہلے آپ نے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا برباد کرنے کے لیے، پھر آپ نے جا کے کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ لابی کیا، پاکستان کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف آپ نے ریزولوشن پاس کروائی، کاہے کو؟ پاکستان کو آباد کرنے کے لیے۔ اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہیں، جو بھارت کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے سنگین حالات ہیں وغیرہ وغیرہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ایک چیز ہے جو سب جوڈس ہے، کورٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، میں اس کو پریجوڈس نہیں ہوں، جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں آہستہ آہستہ اترتے تھے، صحیفوں کی طرح دائرے بنے ہوتے تھے، مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوتا تھا، پھر کہا جاتا تھا فلاں کو بندے کو ہم جمعرات کو پکڑ لیں گے، تو پھر جمعرات کو پکڑ لیتے تھے۔ تو میں پریجوڈس نہیں کیس کو کرنا چاہتا، مگر یہ جو آپ کے سامنے واٹس ایپ آ رہے ہیں، اور کس ملک سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ بھارت سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ ملک کو آباد کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ اگر ملک کو آباد کرنا ہوتا تو 9 مئی کرتے، اگر ملک کو آباد کرنا ہوتا تو شہید، جو ہمارے شہید جنہوں نے چھاتیوں پہ آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے گولیاں کھائیں، ان کی گردنیں کاٹتے۔ اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو ان کے مجسمے اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹکتے۔ اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو وہ جہاز جو ہماری جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں انہیں آگ لگاتے۔ اگر ملک برباد کرنا ہوتا تو وہ لوگ جو وردی پہن کے سرحد پہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانگتے۔ اگر ملک آباد کرنا ہوتا تو ٹاورز کے نام دیکھ دیکھ کے جہاں عسکری لکھا ہو اس کو آگ لگاتے۔ اگر ملک آباد کرنا ہو تو وہ جگہ جہاں پہ ہماری ملک کی حفاظت کے لیے جن قلعوں میں اسلحہ پڑا ہوا ہے اس کی نشاندہی ہوتی اور پھر ان پہ حملہ کرتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ملک تو آباد کرنا نہیں، ملک کی کہانی تو یہ ہے کہ ملک برباد ہو چکا ہے۔ تو یہ جو بچے وہاں پہ نوجوان جن سے میں مل کر آیا ہوں، یہ کیا کسی اور ملک کے ہیں؟ یہ جن خوابوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، یہ بچے کون سے ملک سے آئے ہیں؟ یا اس ملک کے صرف وہی ہیں مالک جو شام پہ ہماری طرح آپ کی طرح ٹی وی کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں؟
اور ماں سوا نا ہماری نا امیدی، نا مرادی، بربادی، فساد، کوئی اور بات نہیں کرتے. عجیب سی بات ہے.